الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا حي على صلاة لا حول ولا قوة. حي على صلاة لا حول. حي على الفلاح لا حول ولا قوة. حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا الله أكبر الله أكبر الله. لا إله إلا الله الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة ہر قسم کے حمد و ثنا رب العالمین کے لیے خاص، جو اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے۔ درود و سلام اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر، درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین آج 18 اکتوبر 2024 کے مقدس خطبہ جمعۃ المبارک کی حاضری اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ حق بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو حق بات اللہ سننے کی سعادت نصیب فرمائے، سنا کے اللہ رب العالمین پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، پردہ نشین اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، سورہ ابراہیم آیت نمبر 31 کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے اعلان فرمایا، قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ، میرے ایماندار بندوں سے کہہ دیجئے کیا یقیموا الصلاۃ، کہ نماز پڑھا کریں۔ اللہ پاک نے
اپنے مقدس کلام کے اندر یہ حکم دیا ہے، اے میرے نبی، جو ایماندار بندے ہیں، جو ایمان والے ہیں، ان کو میرا حکم پہنچا دیں کہ نماز پڑھا کریں۔ اور ہم سب کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ نماز اللہ عز و جل کی اپنے بندوں پر معراج میں فرض کردہ سب سے بڑی فعلی عبادت ہے۔ اللہ اکبر، یہ سب سے بڑی فعلی عبادت۔ نماز ہم پر ٹھہرائے جانے کی طرح ہم سے پہلی امتوں پر بھی یہ نماز فرض کی گئی تھی، یعنی جس طرح ہمارے اوپر یہ نماز فرض ہے نا میرے بھائیوں، ہم سے پہلی جو امتیں گزر گئی ہیں ان پر بھی یہ نماز فرض تھی۔ اللہ عز و جل نے اس عبادت کے ایک جز سجدہ کے ساتھ فرشتوں سے امتحان لیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اطاعت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے ہوئے سجدہ کرنے والے فطرت پر قائم رہے۔ کیا مطلب؟ فطرت اسلام پر قائم رہے۔ اگر اللہ کا حکم مانو گے یہ اللہ کی اطاعت، سجدہ کرنا یہ بھی تو نماز کا ایک جز ہے نا، اس جز کے ذریعے اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے امتحان دیا، اور جنہوں نے اطاعت کرتے ہوئے سجدہ کر لیا وہ فطرت اسلام پر قائم رہے، یعنی اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، سبنا نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ تو جنہوں نے سجدہ کیا وہ تو فطرت اسلام پر قائم رہے، یعنی وہ اسلام پر لوگ تھے، اور جنہوں نے نافرمانی کی، نافرمانی کرنے والا ابلیس تکبر کی بنا پر سجدہ کرنے سے انکاری ہوا اور کافروں میں گردانا کیا۔ ابا واستکبر، تکبر کیا تھا نا، وکان من الکافرین، اور کافروں میں گردانا کیا۔ ابلیس نے ایک سجدہ نہیں کیا، کافروں میں گردانا کیا۔ آج نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے کتنے سجدوں سے انکاری ہیں۔ ابلیس ایک سجدے سے انکاری ہوا، رب نے کافر قرار دیا، اور جن پر نماز فرض ہے، فرض نماز میں، نوافل میں، سنتوں میں کتنے سجدے آتے ہیں، جو سجدوں سے انکاری ہوا اس پر کیا شرعی حکم آئے گا؟ اس طرح یوں سمجھیے کہ یہ عبادت، چونکہ نماز ایک فعل عبادت ہے، نماز ایک فعل عبادت ہے، یوں یہ عبادت ایمان اور کفر
کے درمیان فرق ٹھہرا۔ ایمان اور کفر، یعنی جو نماز ادا کرتا ہے اس کے اندر ایمان ہے، اور جو نماز نہیں ادا کرتا اس کے اندر ایمان نہیں، وہ بندہ کافر ہو گیا، وہ بندہ کافر ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ امتیازی فرق صرف نماز کے، کافر اور مسلمان کے درمیان بولو فرق کس چیز کا ہے؟ نماز اور ایمان کا۔ کفر اور اسلام کا کیا؟ اگر اس نے نماز ادا کی تو اس کا اسلام باقی ہے، اگر اس نے نماز ادا نہیں کی تو وہ اسلام سے نکل چکے۔ اگلی بات، مشرک بندے پر رب کی جنت حرام ہے۔ آج کان کھول کے توجہ میری طرف مرکوز کر کے بے بانگے دہل دلائل دینے والے خطیب کا خطبہ سنو۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ بھی مشرک ہے۔ آگے چل کے میں ثابت کرتا ہوں۔ شرک سے اہل ایمان کو کتنی بدبو آتی ہے، نفرت کا اظہار کرتے ہیں کہ نہیں؟ اور آج ثابت کروں گا، اپنے ان ایماندار موحدین کو مخاطب ہو کر کہوں گا، اگر ہمیں مشرک لوگوں سے نفرت کا اظہار ہے، ہم تو نماز خود نہیں پڑھتے، نہ پڑھ کے مشرک بن رہے ہیں، ہم سے پھر نفرت کا اظہار کون کرے؟ اللہ اکبر۔ کفر، اسلام اور شرک کے درمیان فرق کیا ہے؟ نماز۔ اگر وہ نماز ادا کرتا ہے تو دیندار ہے، اگر وہ نماز نہیں ادا کرتا تو میرے بھائیوں وہ بے دین ہے۔ کیا کہ اس کا دین باقی نہیں۔ اللہ کو آج ایتھے ساڈے ملا حضرات بے نماز دا نماز جنازہ پڑھی ہوندے نے، اور جے بے نماز دا جنازہ نہ پڑھیا تو مسیح تو چھٹی ہو جائے گی۔ متولی صاحب کہیں گے مٹی بسترا چکو تے کس کلا دینا ہوگو، کس کو اس نو روئیے جتھے مسجد متولی بے نماز ہون، مسجد خزانچی بے نماز ہون، انہوں دا کی بنے گا؟ جڑے ذمہ دار بندے نے، تو انہوں پتا ہے میں کسی کو نہیں ڈردا سوائے رب دی ذات تو، اور قرآن حدیث دا پیغام بے بانگے دہل عرض کرنا۔ جس مسجد متولین بے نماز ہوں، ذمہ داران بے نماز ہوں، باقی لوگوں کا کی بنے گا بھائی؟ اگر علاقے دے اندر یہ دین پھیلانے والے لوگ اکٹھے ہو کے ایک مجلس سے مشاورت قائم کر لیں اور اعلان کر دیں کہ بے نماز کا ہم نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے، ہر خطیب اپنے اپنے خطبے کے اندر اعلان کرے اپنی مسجدوں میں کہ اگر ہماری زندگیوں میں اگر کوئی بے نماز مر گیا ہم اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، تو اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس طرح کرنے سے لوگ نمازی بن جائیں۔ اور مولوی صاحب نے جی سارے خلاف کیا، متولی بے نماز نے، خزانچی بے نماز ہے، تو باقی لوگوں کا کی حال بنے گا؟ اس مولوی کی چھٹی کرواؤ، کوئی ٹینشن نہیں۔ روزی روٹی کا مالک نہ متولی ہے، نہ خزانچی ہے، نہ کوئی اور ہے، رزق کا مالک کون ہے بھائی اکرم؟
کتنے لکھے ہے؟ قرآن دے اندر لکھے ہے۔ اللہ پاک یہ آختے نے میں رزق اتو دینا بے حساب جتوں بندے دا وہم اور گمان بھی نہیں ہوتا۔ مرچاں ایک واری نہیں لگ دیاں تے لکھ واری لگ جان۔ حق دی بات قرآن حدیث دا ڈنکا اسی بجا کے رواں گے جدو تک اللہ رب العالمین نے میں اس مسجد کا خادم رکھے۔ تو خیر دعا کرتا ہوں اللہ نمازی بنا دے، جتنے بے نماز ہیں اللہ سبنا کو نمازی بنا دے۔ مگر افسوس کی بات یارو یہ مسلمانوں کا گاؤں ہے، ہندوؤں کا تو نہیں، کافروں کا تو نہیں، یہود و نصارہ کا تو نہیں، اور یارو غیر مسلموں کا تو یہ گاؤں نہیں۔ مسجد میں صرف ایک مولوی اور ایک نمازی، کہاں گئی ہماری دینداری؟ کہاں گیا ہمارا ایمان؟ کہاں گئی ہماری مسلمانی؟ کیا مسلمانی صرف اسی چیز کا نام ہے کہ 8ویں دن ایک جمعہ پڑھ لیا مولوی کو اور اللہ کو منہ دکھا دیا کہ تیرے گھر میں آئے جمعہ پڑھ کے جا رہے ہیں؟ کیا اسی چیز کا نام مسلمان ہے؟ کیا اسی چیز کا نام ایمان ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، دوبارہ سنیے، ایمان، کفر، شرک، اسلام کے اندر فرق کرنے والی ایک ہی چیز ہے، وہ نماز۔ اگر کوئی نماز ادا کرتا ہے تو سمجھ لو اس کا دین باقی ہے، جو نماز نہیں ادا کرتا اس کا دین باقی نہیں۔ اس طرح یہ نماز نمایاں علامت بن چکی ہے مسلمان کی پہچان کی، کیونکہ نماز ادا کرنے سے مومن کہلاتا ہے، نماز پڑھنے سے ایماندار بندہ کہلاتا ہے، اور نماز نہ پڑھنے سے، نماز چھوڑ دینے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ آیا جو ہماری مسجد کا حال ہے باقی گاؤں کی مساجد کے اندر بھی نمازیوں کا یہی حال ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ حالانکہ یہ تو حکمی عبادت ہے، یہ نماز معراج کے اندر فرض ہوئی ہے، فعل عبادت ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج کسی سے پوچھ لیں بھائی نماز پڑھنے کیوں نہیں آتا؟ اور قاری صاحب کی دسی مربے پٹھے پان گیا سی، پہلی نو پانی لاؤن گیا سی، تو آدھی گل کرا ناراض ہو جاؤ گے، میں اپنی گل کرنا، کوئی میں نے پوچھے جاری تو نماز پڑھی سی، تو جو اپنی باجی کا فرض ادا کرن گیا تھے تو اتنے نماز پڑھی سی؟ کیا اللہ پاک یہ سوال آپ سے اور مجھے کرنے سے کیا ہمارا چھٹکارا ہو جائے گا؟ اللہ نے قیامت والے دن پوچھنا ہے کہ بھائی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تو کہیں میں مربے گیا سی، میں پہلی تو پانی لاؤن گیا سی، کاری کہیں میں باجی کا فرض ادا کرن گیا سی، کیا ساڈا تہاڈا چھٹکارا ہو جاؤ گا؟ نہیں۔ یقین رکھو اللہ عز و جل کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور کوئی معبود نہیں۔ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کے دو حصے، پہلے حصے کے اندر میں اور آپ اقرار کر رہے ہیں اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، اس ذات کا لا الہ الا اللہ کے ساتھ اقرار کرنے والے بندے کو ادائیگی کے اعتبار سے مکلف ٹھہرائے۔ اللہ اکبر۔
اور یہ ٹھہرائی جانے والی عبادت جو ہے وہ صرف اور صرف نماز ہے، صرف اور صرف نماز۔ یوں سمجھیے کہ اب ہم نے زبان سے اقرار کیا لا الہ الا اللہ، کیا مطلب کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ اب ہم زبان سے اقرار کر رہے ہیں۔ زبان سے اقرار کرنے والے انسان پر نماز فرض ہونے کے باوجود اس اللہ عز و جل کے سامنے رکوع نہ کرنا، سجدہ نہ کرنا، کلمہ توحید کو یا کلمہ توحید کی حقیقت کو نہ سمجھنے پر دلالت کرتا ہے۔ کیا مطلب کہ اگر لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے کہ کوئی الہ نہیں سوائے تیرے، اب یہ اقرار کیا ہے اللہ کے ساتھ، اور جس بندے کا اقرار رب کے ساتھ ہو جائے وہ نماز نہیں چھوڑتا، رکوع نہیں چھوڑتا، سجدہ نہیں چھوڑتا۔ اب ایک بندے نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا لیکن نماز نہیں ادا کرتا، در حقیقت اس نے کلمہ توحید کی حقیقت کو سمجھا ہی نہیں، اس نے لا الہ الا اللہ کو سمجھا ہی نہیں۔ لا الہ الا اللہ کا پہلا معنی اور مفہوم یہ ہے رکوع کرنا، سجدہ کرنا، اطاعت بجا لانا، نماز ادا کرنا۔ کلمہ توحید کی حقیقت کو نہ سمجھنے والا انسان کو اس کا صرف زبانی اقرار کرنا اسے کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ یوں سمجھیے میں ساری زندگی کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا رہوں، نماز نہیں پڑھتا میں، تو میں نے اس حقیقت کو سمجھا ہی نہیں، کلمہ توحید کے تقاضوں کو پورا کیا ہی نہیں۔ آگے سنو میرے محترم بھائیوں، جس طرح میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ کلمہ توحید کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلا حکم نماز کا ہے، چونکہ نماز فعل عبادت ہے۔ اگر نماز پڑھیں گے ہمارا دین بھی باقی، ایمان بھی باقی، اور دین کی بقا نماز پر ہے۔ کیا مطلب؟ اگر تو نماز ادا کرتا رہے گا تو تیرے اندر دین باقی رہے گا، اگر نماز نہیں ادا کرے گا تو دین سے نکل جائے۔ اللہ اکبر۔ اور جس طرح آپ نے صبح کی نماز کے اندر وہ حدیث سنی نہیں تھی کہ کون سی دو چیزیں ہیں جو وہ نہیں ادا کرتا، دین بھی نہیں اور ایمان بھی؟ ایک ہے وعدہ اور دوسرا امانت۔ کیا کروں، صبح کی نماز پر جو حدیث بیان کرتا ہوں وہ بھی میرے بھائی بھول جاتے ہیں، میں کیا کروں؟ اللہ میری توبہ۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں اگر لا الہ الا اللہ پڑھے تو اس کے تقاضوں کو سمجھو۔ دین کی بقا نماز پر ہے۔ اللہ اکبر۔ دین کے اندر پہلی اور آخری عبادت یہی ہے، پہلی عبادت بھی نماز اور آخری عبادت بھی نماز۔ میرے محترم بھائیوں یاد رکھو، نماز چھوڑنے والے کا دین سے کوئی تعلق باقی نہیں رہتا۔ جب تعلق باقی نہیں رہتا تو اس کے جنازہ کیوں بھائی؟ ثابت کر دو
کہ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ایک بے نماز کا نماز جنازہ پڑھایا؟ اللہ اکبر۔ کوئی بھی آسمانی دین، کوئی بھی آسمانی دین، تورات، زبور، انجیل، قرآن، صحف ابراہیم، کوئی بھی آسمانی دین ایسا نہیں جس کے اندر نماز کا حکم نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اصحاب رسول جو تھے نا، جو بندہ نماز نہیں ادا کرتا تھا اس کو کافر گردانتے تھے نبی علیہ السلام کے صحابہ۔ میرے بھائیو، نماز یہ دین کا حصہ، نماز کا دین میں یہ عظیم مقام ایک خاص اہمیت کا متقاضی ہے۔ یعنی اگر دین میں باقی رہنا چاہتے ہو تو نماز ادا کرنا پڑے گی، نماز ادا کرنا پڑے گی۔ لیکن اہل علم نے اسے مطلوبہ اہمیت نہ دی۔ اگر کسی کو نماز کی دعوت دیں، وہ آگے سے پتہ کیا کہتا ہے؟ میری نمازاں دا تو ذمہ چکے ہے، تو میری نمازاں دا ٹھیکیدار ہے، تو میرے حصے دا عذاب کو گد نہیں۔ بعض حضرات تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں جب نماز کی دعوت دیں، اور تو میری نمازاں دا ماما لگنا وا۔ اب جو لوگ یہ جملے استعمال کرتے ہیں، میں آج 18 اکتوبر کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 31 سامنے رکھ کے اور قرآن مجید کی دوسری آیات یہ سامنے رکھ کے پوچھنا چاہتا ہوں، جو اللہ نے یہ اعلان فرمایا سورہ ابراہیم، کل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ، اللہ نے اپنے پیغمبر کو کہا کہ ایماندار لوگوں کو میرا حکم دے دو کہ نماز قائم کریں۔ کیا پھر اللہ نے تیرا ٹھیکہ چکیا ہے؟ اللہ تیری نمازاں دا ذمہ دار ہے؟ کیوں یہ جملے کہتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ کیا پھر اللہ تمہاری نمازوں کا ذمہ دار ہے؟ قول اعلان کر دے پیغمبر، اللہ کن لوگوں کو، لے عبادی میرے بندوں کو، آمنو، اللہ کون سے بندے؟ بندے تو غیر مسلم بھی ہیں، ایمان والے بھی ہیں۔ اللہ ایمان والوں کو، اللہ فرما رہے ہیں میرے نبی ایمان والوں کو حکم دے دو یقیم الصلاۃ، کہ وہ نماز قائم کیا۔ تو اگر جہالت کی بنا پر یہ بولے جانے والے جملے کو مد نظر رکھا جائے، پھر میں بھی تو سوال کر سکتا ہوں کہ اللہ تیری نمازوں کا ذمہ دار ہے، نبی تیری نمازوں کا ذمہ دار ہے۔ اللہ نے حکم کیوں دیا ہے نبی کو؟ نبی نے کیوں، اللہ نے اپنے پیغمبر کو یہ حکم کیوں دیا ہے کہ اپنے جو میرے ایماندار بندے ہیں، ایماندار بندوں کو کہہ دو کہ نماز پڑھا کریں۔ اگر جہالت والے ان جملوں کو مد نظر رکھا جائے تو پھر میں بھی یہ جملہ استعمال کر سکتا ہوں نا کہ اللہ تیری نمازوں کا ذمہ دار ہے، رسول تیری نمازوں کا ذمہ دار ہے، قرآن تیری نمازوں کا ذمہ دار ہے۔ یہ جہالت والے جملے نہیں بولنے چاہیے۔ اگر تیری جہالت والے جملوں کا جواب دوں، یہ سوال پیدا ہوتے ہیں، بتاؤ معاذ اللہ، اللہ میری توبہ، اللہ پہ کیا حکم لگاؤ گے؟ نبی پر کیا حکم لگاؤ گے؟ قرآن پر کیا حکم لگاؤ گے؟ حدیث رسول پر کیا حکم لگاؤ گے؟ لہذا آج کے بعد یہ جملہ نہیں کہنا، ٹھیک ہے جی؟ یہاں تک بات سمجھ آ گئی میرے بھائیوں؟ کوئی کسی کی نمازوں کا ذمہ دار نہیں۔
لیکن یہ فرضی عبادت ہے، حکمی عبادت ہے۔ پہلا حکم نماز کا ہوا ہے جو معراج کے اندر فرض ہوئی ہے، تو یہ نماز کی دعوت دینی چاہیے، نماز کی دعوت۔ اور میری تو اللہ نے ویسے ڈیوٹی لگائی ہے، ادعو الی دار السلام، ان لوگوں کو سلامتی والے گھر کی طرف بلاؤ۔ کیا مطلب؟ ان کو قرآن سناؤ، ان کو میرا فرمان، رسول اللہ کا فرمان سنا کے صراط مستقیم پر یہ لوگ آ جائیں۔ اللہ نے تو یہ میرا حکم لگایا ہے کہ قرآن سناتا جاؤں، نبی کی حدیثیں سناتا جاؤں، آپ کو دین کی طرف بلاتا رہوں، آپ کو نماز کی طرف بلاتا رہوں۔ تو کوئی بندہ مولوی پر انگلی اٹھا کر یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ جناب تم میری نمازاں دا حساب دینا ہے۔ حساب نہ مولوی نے تہاڈا دینا نہ تسی مولوی دا دینا۔ کیوں بھائی؟ گل صحیح کر رہے ہیں کہ غلط؟ کوئی کسی کا حساب نہیں دیتا، ہر بندے نے اپنا اپنا حساب دینا ہے۔ لیکن یہ فرضی عبادت ہے، اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ یہ حکم سناؤ تو میں سناتا رہوں گا۔ اگر مجھ سے یہ قرآن حدیث کا حکم سننا برداشت نہیں کرتے، پھر مجھے خیریت سے یہاں امام رکھے، پھر مجھے خیریت سے یہاں پر اپنا مولوی رکھے، پھر مجھے خیریت سے یہاں پر اپنا خطیب رکھے۔ آگے سنو، اب ہمارے اس زمانے کے اندر نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ مولوی صاحب اس سخت فتوے نہ سنایا کرو، اس سخت حکم نہ سنایا کرو۔ اچھا، اگر یہ سخت فتوے، سخت حکم شریعت کے تمہیں نہ سناؤں تو تم بتا دو کن لوگوں کو جا کے سناؤں؟ اللہ نے ڈیوٹی اتنے لائی ہے چولہے دے اندر، تمہیں جا کے 21 والیاں جا کے سناواں یہ فتوے دین دے؟ تم بتا دو کن لوگوں کو جا کر یہ قرآن حدیث کے احکامات سناؤں؟ آگے اگر نماز ادا کرو گے تمہارا دین بھی باقی، اسلام بھی باقی۔ اگر نماز چھوڑ دو گے تو کافر، نماز چھوڑ دو گے تو کافر۔ یہ اسلام کا فیصلہ ہے۔ آگے اس سے بھی سخت جملے ہیں۔ آگے اس سے بھی سخت جملے ہیں، میں سمجھتا ہوں کیونکہ تمہارا مولوی ہوں، اگر یہ سنا دی تو تم سے یہ بھی برداشت نہ ہو، پھر تمہارے دلوں میں شیطان یہ وسوسہ ڈالے گا، او یار اتنے جمعہ نہ پڑھے کہ دوسری مسجدیں جا کے جمعہ پڑھیے، یار یہ کھاکوانی تے قرآن دیتی ہے سخت سخت گلاں سناؤں دا وا۔ چلو آگے آؤ، میں دعا کر سکتا ہوں کہ یا اللہ اہل ایمان کو نمازی بنا دے۔ اللہ جنہوں نے کلمہ پڑھا، اللہ جن کا ایمان باقی ہے ان کو نمازی بنا دے۔ اچھا، یہاں تک گفتگو ہوئی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 31۔ اے دیکھ لو، آیت بڑی خراب ہوئی ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 31 ایک حصہ پڑھیا ہے تو میرے نزدیک ایک 5 ہو گیا ہے۔ ہوں ذرا دوسری آیت سنو، دوسری آیت سورۃ الروم آیت نمبر 31۔ سورۃ الروم آیت نمبر، اللہ ذوالجلال والاکرام کا حکم سنو۔ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ رب کا قرآن سورہ الروم آیت نمبر 31۔ منیبین الیہ، رخ کرو اسی کی طرف، منیب رجوع کرو کس کی طرف؟ الیہ، اسی کی طرف۔ اللہ کہہ رہے ہیں رجوع کرو، اپنا رخ پھیرو کس طرف؟ توجہ ہے، واتقوہ، اسی سے ڈرو، اسی کی اطاعت کرو، اسی کا حکم مانو۔ واقعی الصلاۃ، نماز قائم کرو،
تین حکم آ گئے، منیبین الیہ، دوسرا حکم واتقوہ، تیسرا حکم اقیموا الصلاۃ، اور چوتھا حکم دیا ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اگر قرآن کی اس آیت کو سمجھو تو اللہ نے تین حکم بیان کیے ہیں کہ بالکل اللہ کی طرف رخ کرتے ہوئے اسی سے ڈرو، اس کی اطاعت کرو اور نماز پڑھو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اللہ اس آیت میں بتانا چاہ رہے ہیں اگر اسی سے ڈرو گے، اللہ سے، اللہ کی طرف رخ کرو گے، نماز پڑھو گے تو تمہارا دین بھی باقی ہے، ایمان بھی باقی ہے۔ اگر اللہ کی طرف رخ بھی نہیں کرتے، اسی سے ڈرتے بھی نہیں ہو اور اس کی اطاعت بھی نہیں کرتے اور نماز بھی نہیں پڑھتے تو پھر تم مشرک ہو۔ کون ہو؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ شرک اتنی گندی بیماری ہے کہ میرے رب نے معاف نہیں کرنا، اور جس کے اندر شرک والی بیماری پائی جائے نفرت کا اظہار کرتے ہیں یا نہیں؟ اور یہاں پر بے نماز مشرک ہے، قرآن کی آیت سے ثابت ہو رہا ہے بے نماز۔ ایک بار ذرا زور لگا کے بولو بے نماز مشرک، ذرا آواز نکالو گلے سے بے نماز۔ یہ قرآن کی آیت سے ایک قدم آگے بڑھیے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 5، سورۃ توبہ آیت نمبر، یاد رکھیا جائے، سورہ ابراہیم آیت نمبر 31، سورہ روم آیت نمبر 31، آگے سورۃ التوبہ آیت نمبر 5۔ سنیے اللہ کا حکم، اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحیم۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 5۔ سنیے ذرا اس آیت کا ترجمہ۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، حرمت والے مہینے گزرنے پر، یہاں پر میں ایک سوال کر دوں، قرآن کہتا ہے فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، حرمت والے مہینے گزرنے پر۔ اب یہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں جی؟ دسو گے؟ حرمت والے مہینے کیڑے نے؟ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، نہیں پتا تو سن لو، وہ 4 مہینے ہیں، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ کون سے؟ 4 یہ حرمت والے مہینے۔ ایک دوسری رائے کے مطابق جو امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے تفسیر احسن البیان کے صفحہ 506 کے اندر رائے دی ہے نا، وہ یہ کہ 10 ذوالحجہ سے لے کر 10 ربیع الثانی تک، اور 4 مہینے مراد ہیں۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، حرمت والے مہینے گزرنے پر۔ کون سے حرمت والے مہینے؟ ابھی عرض کر چکا ہوں، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ جب یہ حرمت والے مہینے گزر جائیں اللہ جی پھر کیا کریں؟ اللہ پاک بیان فرما رہے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، جب یہ حرمت والے مہینے گزر جائیں نا، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، تو مشرکوں کو قتل کر دو، مشرکوں کا خاتمہ تمام کر دو۔
حرمت والے مہینے گزرنے پر یا حرمت والے مہینے گزر جائیں جو مشرک لوگ ہیں ان کی گردنیں اتار دو، فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ مشرکان قتل کر دے۔ نہیں قاری صاحب سخت حکومت سے نہیں برداشت کر سکتے، پھر میں دس دیو میں قرآن دی آیت کتنے جا کے سناواں، مولوی تو ہڈا وا تے تانوں ہی سناونا ہے بھائی۔ فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ یہ حرمت والے مہینے گزر جائے تو مشرکوں کو قتل کر دو۔ یہیں پہ بس نہیں، آگے کیا ہے، حیث وجدتموہم جہاں بھی تم ان کو پالو، جہاں بھی تم ان کو پالو، یہ جہاں بھی تمہیں مشرک مل جائے نا قتل کرو، قتل۔ یہ حکم کون دے رہے ہیں؟ کہاں، کس صورت میں؟ سورۃ توبہ آیت نمبر 5 میں۔ اچھا آگے کیا ہے، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُمُوهُمْ، حَيْثُ وَجَدتُمُوهُمْ جہاں بھی تم ان کو پاؤ ان کو قتل کر دو۔ کیا کر دو؟ قتل۔ وَخُذُوهُمْ پکڑو ان مشرکوں کو، بے نماز مشرک ہی ہے نا، قرآن کہہ رہا ہے پکڑو، وَخُذُوهُمْ پکڑو ان کو، وَاحْصُرُوهُمْ اور ان کو قید کر دو، وَاحْصُرُوهُمْ ان کو قید کر دو، ان لوگوں کو، مشرک لوگوں کو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ان کی ٹاک میں گھات لگا کر بیٹھو۔ اللہ یہ حکم دے رہے ہیں، کتنے جاؤ گے؟ اگر ایک قرآن پڑھ کے سنائیے نا تو جواب پتہ کی مل رہا ہے، انہیں سال ہو گئے نے مسجد بنی نو، انہیں مولوی آئے نے، انہوں نے نہیں دسیا مولوی تو سانو نماز دین دس رہے ہیں، اور میں کیا جی مولوی نے تمہوں صحیح دین نہیں سکھایا، ان اندر میرا قصور کیے، میرا جرم کیے۔ قرآن کہہ رہے ہیں دعا کرو اللہ اپنا قرآن اور نبی کا حکم پاس کرنے کی بھی توفیق دے، برداشت کرنے کی بھی توفیق دے، پھر عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ ہاں کتنے حکم ہو گئے؟ وَاقْعُدُوا لَهُمْ گھات لگ ان کی طاق میں گھات لگا کر بیٹھو۔ بھائی مشرک کتنے ہونڈے ہیں؟ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ قرآن کہہ رہے ہیں، مولوی آپ نے غلط نہیں کہہ رہے۔ اللہ اکبر، آگے سنو، ہاں فَإِنْ تَابُوا اگر توبہ کر لیں، کیا کر لیں؟ آج بولنا پوے گا، فَإِنْ تَابُوا اگر توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ نماز پڑھنے لگ جائیں، وَآتُوا الزَّکَاةَ زکوٰۃ ادا کرنے لگ جائیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ پھر ان کا راستہ چھوڑ دو، فَخَلُّوا چھوڑ دیو، کیا مطلب ان کا راستہ چھوڑ دیو، پھر مشرکانو قتل ہے، کیونکہ ہم مشرک رہا ہی نہیں، جب نمازی بن گیا تو مشرک نہیں، جو نماز نہیں ادا کرتا تو مشرک، تے مشرک واسطے اللہ حکم دے رہے انہوں پکڑو، وَاحْصُرُوهُمْ انہوں قید کرو۔ تیسرا حکم وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ان کی طاق میں ہر گھات لگا کر بیٹھو، جتھے آن فَاقْتُلُوا کر دے۔ لیکن اگر قرآن کہہ رہے فَإِنْ تَابُوا اگر توبہ کر لیں، یا اللہ آج تو بعد نماز نہیں چھڑا گا، فینتا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ پھر نماز قائم کرن لگ گیا، نماز پڑھن لگ گیا، اگر انہیں توبہ کر لی، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ پھر انہوں نے راستے چھڑ دیو، اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم بے شک اللہ غفور الرحیم جے اللہ اتنے آگے گل مک جاتی ہے، کیونکہ وہ غفور بھی ہے وہ رحیم بھی ہے، وہ غفور بھی ہے وہ رحیم بھی ہے۔
لیکن اس دے غفور ہونے دا اے مطلب نہیں یا اندے رحیم ہونے دا اے مطلب نہیں کہ اندے بندے نماز پڑھنی نہ. غفور اور رحیم دا مطلب یہ ہے، اوہ بیٹا چپ کر جاؤ، غفور اور رحیم دا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ تیرا حکم ہے نماز ادا کرو، اللہ پنجو ٹائم تیرا بلاوا جدو آندا ہے اللہ تیرے گھر دے اندر جا کے 2 سجدے یا جننے بھی سجدے نے کر لئی نے، اللہ یہ ٹٹی پھٹی عبادت قبول فرما کیونکہ تو غفور بھی ہے رحیم بھی ہے. اے مطلب جے غفور اور رحیم دا ایک بندہ نماز نہیں ادا کردا، فرضی نماز نہیں ادا کردا، نماز دے نیڑے بھی نزدیک بھی نہیں جاندا، ٹھیک ہے نماز پڑھنی چاہیے، ہاں نماز چ بغیر گزارا نہیں، بس اتنا زبانی کلامی گلی باتیں الفاظوں سے ٹھیک ہے نماز پڑھنی چاہیے مگر پڑھتا نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے غفور الرحیم ہونے کا. اگر اسی آیت کی تشریح کروں 9 گھنٹے 40 منٹ کی گفتگو یہ کھاٹوانی کرنے کے لیے تیار ہے، 9 گھنٹے 40 منٹ. دعا کرو 1 گھنٹے کا خطبہ ہی اللہ تعالیٰ برداشت کرنے دی توفیق نصیب فرمائے. برداشت پاس کرو یا برداشت کرو پھر ساتھ اصلاح کرو، اصلاح کر کے عمل کرنے والے بن جاؤ تاکہ نمازی بن جاؤ. آج یہ حکم سن کر اللہ سے وعدہ کرتے ہو کہ اللہ آج تو بعد نماز نہیں چھڈاں گے، وعدہ کر دے ہو. انشاءاللہ. اب تک کتنی آیات ہو گئی؟ سورہ ابراہیم آیت نمبر 31، سورہ روم آیت نمبر 31، سورہ توبہ آیت نمبر 3 آیات ہو گئیں. آئیے ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سن لیں. ان ابی سفیان قال سمعت جابرا یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول. حضرت ابو سفیان سے مروی ہے، یہ کہتے ہیں میں نے سنا جابر سے. جابر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یقول نبی علیہ السلام فرما رہے تھے ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ. اب ذرا یہ حکم سنو کہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بے شک بندے اور شرک، بندے اور شرک، کفر کے درمیان فرق کرنے والی قائم رکھنے والی چیز جو ہے وہ صرف نماز ہے. کیا ہے؟ نماز ہے. کیا ہے؟ اس حدیث سے کیا ثابت ہوا؟ اللہ کے نبی فرما رہے سن بندے اور شرک اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی، اگر نماز پڑھو گے تو مشرک نہیں، اگر نماز پڑھو گے تو کافر، اگر نماز نہیں پڑھو گے تو مشرک. یہ آپ نے کوئی فتویٰ خاکوانی کڈی ہونے ہیں؟ نہیں، خاکوانی آپ نے کوئی نہیں فتویٰ کڈی ہوندہ. نبی دا فرمان سناؤں دے ان بین الرجل و بین الشرک. شرک دا لفظ آ گیا، یہ نماز پڑھے گا تو مشرک نہیں، والکفر نماز پڑھے گا تو کافر نہیں. ترک الصلاۃ کا لفظ بتا رکھا ہے اگر نماز چھڑ دیں گا، نماز نہیں پڑھے گا پھر تو کافر تے مشرک، کافر تے مشرک. ایک کوئی حدیث سرجن ہوئی ہے اور یہ حدیث کہاں آتی ہے؟ سنیے، یہ حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر 247، ابو داؤد کے اندر 4678، سنن ترمذی کے اندر 3619، نسائی کے اندر حدیث ہے 405، ابن ماجہ کے اندر 1078. اس حدیث کے کتنے حوالے ہیں؟ یعنی یہ حدیث کتنی کتابوں کے اندر موجود ہے؟ مسلم 1، ابو داؤد 2،
ترمذی 3، نسائی 4، ابن ماجہ 5 حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ جو نماز پڑھے گا کہ کافر نہیں، نماز پڑھے گا کہ مشرک نہیں، اگر نماز دے نیڑے نزدیک اللہ دا فرضی فعلی حکم نہیں بجا لائے گا پھر تو کافر تے مشرک، کافر تے مشرک۔ ان جابر عن النبی، دوسری حدیث، ان جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ترک الصلاۃ شرک، ترک الصلاۃ شرک۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ترک الصلاۃ، نماز نو چھڈن والا، نماز نو نہ پڑھن والا، ترک الصلاۃ شرک، نماز چھوڑ دینا شرک ہے، نماز چھوڑ دینا۔ اس حدیث سے کیا ثابت ہوا کہ جو صرف غیر اللہ کو پوجتے گئے، اللہ کے علاوہ دوسروں کو الہ بنا کر پوجتے گئے، وہ بندہ شرک کرتا ہے، وہ تو ابدی مشرک ہے نا، وہ یہ شرک بڑا ہے۔ لیکن یہاں پر نبی پاک فرما رہے ہیں کہ نماز جو بندہ چھوڑ دیتا ہے وہ مشرک ہے۔ ترک الصلاۃ شرک، نماز بندہ جو چھوڑ دیتا ہے وہ کون ہے؟ مشرک۔ یہ حدیث مصنف عبد الرزاق کے اندر موجود ہے، 5009 نمبر ہے۔ محمد بن نصر کتاب الصلاۃ کے اندر 888 نمبر ہے۔ ہبت اللہ طبری کے اندر موجود ہے، اصول السنہ کے اندر 1513 نمبر ہے، اجر شریعہ کے اندر 133 کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ثابت ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ مشرک ہے۔ کیا؟ اور مشرک ابدی طور پر جہنمی ہے۔ 3 آیات 2 حدیثیں ہو گئیں، آگے سنیے۔ ان انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس بین العبد والشرک الا ترک الصلاۃ فاذا ترکها فقد اشرک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس بین العبد والشرک، بندے اور شرک کے درمیان، بندے اور شرک کے درمیان فرق کرنے والی نماز کے علاوہ اور کوئی شے نہیں۔ حضور کا کلمہ پڑھے نا تو حضور کا ہی فرمان سنو، لیس بین العبد والشرک الا ترک الصلاۃ، ترک الصلاۃ، اللہ کا لفظ بتا رہا ہے، مگر ترک الصلاۃ جو نماز چھوڑتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ بندہ مشرک اور کافر ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے اور صحیح سند کے ساتھ نبی پاک سے یہ جملے ثابت ہیں۔ اور آگے سنیے، فَإِذَا تَرَكَهَا، جس نے چھوڑ دی نماز، جس نے چھوڑ دی نماز، فَإِذَا تَرَكَهَا، جس نے نماز چھوڑ دی، فَقَدْ أَشْرَكَ، وہ شرک سے بھی آگے گزر گیا۔ اللہ میری توبہ، شرک سے بھی آگے گزر گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرامین دیکھو، میں اور آپ اپنے گھر بیانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہماری کتنی نمازیں دور ہیں، ہم کتنی وہ نمازیں جو آج تک ہم نے نہیں ادا کی۔ وقت مل گیا تو نماز پڑھ لی، نہ ملا تو نہ پڑھی، مل گیا تو پڑھ لی، خیال آ گیا تو پڑھ لی، نہ خیال آیا تو پڑھی بھی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، معاملہ بہت مشکل تھا۔ تو میرے بھائیوں، اگر اپنا دین باقی رکھنا چاہتے ہو، اپنا ایمان باقی رکھنا چاہتے ہو، آج سے تحیہ کر کے اٹھو،
وعدہ کر کے اٹھو، ارادہ کر کے اٹھو، اللہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا، اللہ نماز نہیں چھوڑوں گا، میرا دین بھی باقی رکھ دے، اللہ نماز نہیں چھوڑوں گا، میرا ایمان بھی باقی رکھ دے۔ اور یاد رکھو یہ بات عرض کر رہا ہوں، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا، اس کا خاتمہ ایمان پر، جب میں سلام پھیروں گا نا، قاری صاحب آپ نے یہ بات کی تھی کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا، یہ کہاں لکھا ہے؟ سلام میں پھیروں گا، میرے قریب آ جانا، حدیث نکال کے میرے سامنے رکھو۔ اللہ میری توبہ، یہ حدیث جو میں نے پڑھی ہے، یہ حدیث ابن ماجہ کے اندر 1080 نمبر ہے، اور محمد بن نصر کی کتاب الصلاۃ کے اندر 897 نمبر ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح ابن ماجہ کے اندر 880 نمبر ہے حدیث کا، اور صحیح الترغیب کے اندر 560 نمبر ہے، اور اس کی تخریج کر کے بتایا ہے، تخریج، اس حدیث کے پیچھے جتنے راوی ہیں اس پر، اس کو کہتے ہیں سند، تحقیق اور جرح کی ہے کہ واقعہ یہ نبی پاک کا فرمان ہے، ہاں جی یہ واقعہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ ثابت۔ اللہ، چلو ایک حدیث اور سنا دیتا ہوں۔ ان ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست، مولا کا معنی ہوتا ہے دوست، اور مولا کون ہے؟ حضرت ثوبان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، قال سمعت رسول اللہ، سمعت میں نے سنا، کس سے؟ رسول اللہ، اللہ کے رسول سے، اللہ کے نبی سے، یقول، آپ فرما رہے تھے، بین العبد، بندے کے درمیان، و بین الکفر، کفر کے درمیان، والایمان، والایمان الصلاۃ، اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی کون سی چیز ہے؟ مطلب پھر بھی وہی ہے کہ اگر نماز پڑھو گے تو دین اور ایمان باقی ہے، نماز نہیں پڑھو گے تو کافر، نماز نہیں پڑھو گے، اصلاۃ نہیں ادا کرو گے تو تجھے ایمان تو بھی خالی۔ فَإِذَا تَرَكَهَا، جس نے اسے چھوڑ دیا نماز ادا کرنا، جس نے نماز پڑھنا چھوڑ دی، فَقَدْ أَشْرَكَ، وہ بندہ شرک کا مرتکب ہو جاتا ہے، شرک کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ 3 حدیثیں ہو گئیں اور 3 ہی آیات ہو گئیں۔ یہ حدیث ہبۃ اللہ طبری نے اصول السنہ کے اندر 1521 نمبر حدیث کا صحیح سند کے ساتھ روایت کی ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی الترغیب کے اندر تخریج بھی کی ہے، تخریج بھی کی ہے۔ اور یاد رکھیے، یہیں پر میں اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں، بے نماز بندہ کافر، یہ دلائل بتا رہے ہیں، بے نماز بندہ اس کا کوئی دین باقی نہیں، بے نماز بندہ بے ایمان ہے، بے نماز کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اور سنیے، بے نماز ملت اسلامیہ سے خارج ہے، اور بے نماز بندے کا اللہ سے کوئی عہد و پیمان نہیں ہے، اور بے نماز متکبر ہے تو وہ جنت میں بھی داخل نہیں ہوگا۔ بے نماز کل قیامت والے دن فرعون کافر، حامان کافر، قارون کافر اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ بے نماز بندہ قرآن کی آیات کو جھٹلاتا ہے، بے نماز بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کو جھٹلاتا ہے، بے نماز بندہ آخرت کو جھٹلاتا ہے، بے نماز بندہ آخرت میں شفاعت سے محروم رہے گا، اور بے نماز بندہ
بے نماز بندہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک لمبی فہرست ہے اور ایک دلائل پر 20 احادیث موجود ہے جو سکہ بند روایات ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت۔ تو لہٰذا میرے بھائی، اگر نماز ادا کرو گے تو تمہارا دین بھی باقی ہے، اسلام بھی باقی ہے۔ اگر نماز ادا نہیں کرو گے پھر تمہارا دین، ایمان، اسلام، شریعت کے ساتھ کوئی تعلق۔ میں تو آگے بھی اعلان کر چکا ہوں، آج بھی اعلان کر رہا ہوں، میری زندگی میں جب تک میں یہاں پر امام اور خطیب ہوں، کوئی بندہ بے نماز مر گیا خاکوانی اس کا جنازہ نہیں پڑھائے گا۔ میں اللہ کو بھی گواہ بناتا ہوں، آپ کو بھی گواہ بنا کر اعلان کر رکھا ہوں، اے اللہ یہ تیرا گھر ہے اور تیرے نبی کا منبر، یعنی نبی کا منبر یہ تو نہیں، نبی کا منبر تو مسجد نبوی کے اندر، نبی بھی تو منبر پہ کھڑا ہوتا تھا نا، یہ منبر کی مماثلت اس وجہ سے دے رہا ہوں اللہ تیرا نبی بھی تو منبر پہ کھڑا ہو کے تیرا قرآن سناتا تھا۔ اللہ آج 18 اکتوبر 2024 کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر اللہ میں تجھے اور اپنے ان نمازی بھائیوں کو گواہ بنا کر اعلان کر رہا ہوں، اللہ میری زندگی میں کوئی بے نماز مر گیا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ اللہ گواہ ہے، تم سب اس بات پر گواہ ہو۔ ایک بار اللہ سے تم بھی تہیہ اور ارادہ کر لو، یا اللہ جو ہمارے بھائی رمضان نے تیرا دین سنایا اللہ ہم اس پر گواہ ہیں، کہو اللہ ہم گواہ ہیں، اور اللہ کو میں نے گواہ بنا لیا ہے، مجھے روزی روٹی کا کوئی فکر نہیں، میں تو دین کا دائی ہوں اور دین کا پابند ہوں۔ جہاں پر اللہ کے دین نے مجھے چلانا ہے تو میں چلوں گا، جہاں پر دین نے مجھے روکنا ہے میں رک جاؤں گا، مجھے روزی روٹی کی فکر نہیں، میری روزی روٹی کا مالک عرش والا رب ہے۔ تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ جتنے بے نماز ہیں اللہ ان کو نمازی بنا دے، اللہ ہمارا دین بھی باقی رکھ، ہمارا ایمان بھی باقی رکھ، ہمارا اسلام بھی باقی رکھ، اور اللہ ہمیں مشرک بھی نہ بنانا۔ اللہ یہ جو فعلی حکم ہے اللہ نماز والا، اللہ اسے ادا کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔